پہلگام واقعہ رونما ہوا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان اور انڈیا کے حالات جو ہیں وہ کشیدہ تر بھی ہیں، تو جنگ سی صورتحال جو ہے وہ انڈین نے پیدا کر دی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے آپ؟ السلام علیکم وطن یار صاحب، السلام علیکم سنو ایف ایم ریڈیو چینل اور اس کے ناظرین، میرے طرف سے آپ کو سلام پہنچے. وطن یار صاحب آپ کو بھی سلام پہنچے. امید ہے کہ آپ اور آپ کا ناظرین بالکل خیر خیریت سے ہوں گے، اور امید رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے مختلف قسم کے ہمارے اوپر ثمرات کی بارشیں ہو رہی ہیں. ویسے بھی موسم یہاں پر آپ نے دیکھا ہے بلوچستان خاص کر کوئٹہ کا بہت ابر آلود اور بہت خوبصورت ہوائیں تو چل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بوند آبادی بھی ہو رہی ہے. بہت خوبصورت موسم ہے، اور جو ایک اس خوبصورت موسم میں ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ پر جو بھارت انڈیا کی طرف سے جو اس کی ایک ہٹ درمی اگر کہا جائے، اگر اس کی شدت پسندی اگر اس کو کہا جائے، یا اس کی جو ہے ایک قسم کی ایک اپنے آپ کو زیادہ بہتر ایک دکھانے کا ایک ان کا شو اگر کہا جائے، یا یہ کہ ایک فخر تکبر اور گھمنڈ کا اس کا ایک بات سامنے لایا جائے، تو وہ اس میں بالکل کمی نہیں ہوگی. اور ایک اس کے یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ خواب خیالی ہے، اس کا خام خیالی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جس خام خیالی میں ایک گھمنڈ میں جی رہا ہے اور جو ایک بات کر رہا ہے، اس بارے میں ہم آج یہاں پر بات کریں گے. اور یہ جو واقعہ ہے، جس واقعے کا آپ نے جو بتایا، پہلگام کے واقعے کے بارے میں بتایا، اور اس کے ودن ہی کچھ دنوں میں انہوں نے جو بھی بات کہی اور جو الزامات ہمارے اوپر لگائے، یہ ایک سراسر صرف اسے یہاں کے جو اعلیٰ عہدیدار، یہاں کے جو حکومت، یہاں کی جو عوام نے ہی اس کو ریجیکٹ کیا. البتہ پورے دنیا نے بھی اس کی جو ہے اس بات کو ریجیکٹ کیا، کیونکہ یہ انڈیا کا صرف آج کا یہ واقعہ نہیں ہے، یہ آج کی اس کی بات نہیں ہے، یہ اس کے زندگی بھر کا یہی ایک رہا ہے، ایک شیوا رہا ہے اس کا، کہ وہ جب بھی پریشر میں رہتا ہے، جب بھی ہمیں پاکستان کو دیکھتا ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. ہمارے ہاں آپ نے خود دیکھا ہے کہ اسپورٹس ہمارے ہاں بحال ہو گیا ہے، ہمارے ہاں تجارت بحال ہو گیا، ہمارے ہاں سماجی کام ہونے شروع کر دیے، اور ہم اور ملک معاشی ترقی کی طرف چل پڑا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا، تو یہ عزم نہیں ہو رہا ہے اصل میں مسئلہ. اصل یہ کہ بالکل ہم جو ہے ہمارے ہاں ہر چیزیں بالکل صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں، اور جو کچھ ایریاز میں ہمارے ہاں جو بھی ناپسندیدہ یا تشدد برے واقعات ہو رہے ہیں، وہ پہلے سے اگر دیکھے جائے تو بالکل بہت کم ہے. وہ بھی ہم ان کے اوپر بھی ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور بہت جلد جو ہے انڈیا دیکھے گا کہ ہم بہت آگے دنیا میں، جیسے ابھی بھی کچھ بہت سارے رپورٹس میں یہ آیا ہے کہ پاکستان ایک ہر طرح سے ہر لیول سے ترقی کر رہا ہے، چاہے معیشیت کی طرف اگر دیکھا جائے، امن کی طرف دیکھا جائے، اس کے علاوہ اس کی سپورٹس کی طرف دیکھا جائے، اس کے جو ہے جتنے بھی انڈیکس ہے وہ سب میں جو ہے پاکستان ترقی کرتا جا رہا ہے. جو آپ کو خود پتہ ہے کہ آپ کا جو ہمسائے ملک ہے اس کو کس طرح سے یہ چیزیں ہضم ہوں گی. تو وہ جب بھی اس قسم کی چیزیں پاکستان میں دیکھتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ اپنے علاقوں میں کچھ نہ کچھ اس قسم کی حرکات کر بیٹھتا ہے، اور تاریخ اس کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ حرکات اسے کر دیتا ہے، جس کے بعد جو ہے ہمارے اوپر الزامات لگاتا ہے کہ بھئی پاکستان کے اس کے ہاتھ ہے اس میں، جو کہ پہلے بھی ناکام ہو چکا ہے. پہلے بھی پوری دنیا نے اس کو جو ہے رد کر دیے اس کی باتوں کو. ابھی بھی ایسی چیزیں چل رہا ہے، ایسی ہی اس کے منہ کو کھانی پڑ رہی ہے. جی بالکل، بہت خوب آپ نے بات کی. اور یقیناً دیکھیں میر بہرام لیڈی صاحب، پاکستان میں جتنے بھی یعنی اندرونی میں کہتا ہوں کہ پولیٹیکل اختلافات جو ہیں ہوتے رہتے ہیں، جو بھی ہے ٹھیک ہے، پسند ناپسند الگ سی باتیں ہیں ساری، کہ مجھے فلاں پارٹی پسند ہے، فلاں پارٹی پسند نہیں ہے، فلاں کی حکومت ہے تو میں اپوزیشن میں آؤں گا، اس کو حکومت کرنے نہیں دوں گا، جو بھی اختلافات یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ہوتی رہتی ہیں. لیکن ایک چیز میں نے پاکستانی قوم کی نوٹ کی ہے، ہمیشہ جب بھی بھارت نے للکارا ہے
اور جنگی جنون جب بھی بھارت کے سر پہ سوار ہوا ہے، تکبر کی آپ نے بات کی، تکبر اور غرور میں تو وہ بالکل بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے. پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے افواج پاکستان کے پشت پہ کڑی ہوئی نظر آتی ہے، پوری قوم جو ہے وہ پشت پہ کڑی ہوئی نظر آتی ہے. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی تمام جو ہے وہ یکجا ہو جاتی ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، یعنی ہمارے لیے پاکستان سب سے زیادہ عزیز ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میری جان، سب سے پہلے پاکستان. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت ایک دیکھو اس سیناریو بنا ہوا ہے اس وقت پورے ملک میں، اور پورا ملک جو ہے وہ امڑ آیا ہے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. اور شاید میرے خیال میں یہی ڈر ہے انڈیا کو کہ یہ تو پھر وہ 65 والا معاملہ نہ ہو جائے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم جو ہے ایز اے قوم، اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں. ہم جو ہے بھائی کو جو ہے برداشت نہیں کرتا ہے، دوست کو برداشت نہیں کرتا ہے. اور اس کے ساتھ زمین، اگر دیکھیں زمین پر ہم لڑائیاں ہماری ہو رہی ہوتی ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں. ہم اس کے علاوہ اگر حقوق کی بات کریں، اپنے بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی مسئلے اگر ہمارے یہاں، خواتین کے حقوق کے بارے میں ہمارے مسائل ہیں، تشدد کی بھی چیزیں ہمارے ہاں ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہزاروں مسائل پولیٹیکل، ایک دوسرے کو جب سیاست ہوتی ہے، جب پولیٹکس ہوتی ہے، تو اس میں ایک دوسرے کو ہم لوگ دیکھنے کے بھی گوارا نہیں کرتے. لیکن ایک پوائنٹ ہے، ایک سمجھو ایجنڈا ہے، ایک بات ہے جو ہم پورے پاکستانیوں کو متحد کرتی ہے، وہ ہم انڈیا کے اوپر. جب بھی انڈیا نے کبھی بھی کسی بھی قسم کا انہوں نے جو ہمارے طرف جارحیت کا سوچا ہے، تو ہم جو ہے متحد ہوئے ہیں. اور یہ متحد ہم نے دکھایا ہے، اپنا یہ اتفاق اتحاد ہم نے دکھاتے رہے ہیں. چاہے اگر آپ جو ہے 47-48 میں جو ہماری ان کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی تھی، اس میں بھی انہوں نے دیکھ چکے کہ کتنا ہم لوگ متحد تھے. پھر اس کے بعد 65 میں انہوں نے دیکھا کہ ہم لوگ کتنے متحد ہوئے. وہ خام خیالی میں رہ جاتا ہے کچھ عرصے تک، تو جب اس کو جو سر پر ایک ہتھوڑا لگ جاتا ہے تو پھر وہ جو ایک خواب سے اٹھ جاتا ہے. پھر کچھ عرصے بعد پھر اس کو جو ہے خواب میں چلا جاتا ہے. اسی طرح سے پھر 71 میں بھی دیکھیں کہ وہ خواب میں چلا گیا تھا. پھر اس کو یہ جو ہے پھر اس کو جو ہتھوڑا لگا 71 کا، تو پھر اس میں دوبارہ جو ہے سمجھ آ گئی، دوبارہ جا گیا کہ یار یہ تو عجیب سے میرے ساتھ کیس ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں جو اپنا ریسنٹلی جو انہوں نے پچھلے جو 2017-18 میں جو انہوں نے جو ایک پلوامہ کا جو انہوں نے یہ کانڈ کیا تھا، بالکل وہی بھی سمجھو سیم یہ چیزیں تھی. وہ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے، کارگل میں بھی ہم نے جو ہے ان کو جو ہے کیا سبق سکھایا، تو وہ سبق اکثر بھول رہا ہوتا ہے اور وہ خواب خرگوش میں چلا جاتا ہے. پھر اس کو جو ہے سمجھ آ جاتی ہے انٹرنیشنلی جو ہے اس کو جتنے بھی ہے اس کی نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کا ملک بہت بڑا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں پورے دنیا کے لوگ جو اس کے پاس جو ہے بزنس یا کاروبار کے لیے، کیونکہ آپ کو خود پتہ ہے کہ جہاں پر زیادہ آبادی ہوگی وہاں پر لوگ کاروبار کے لیے چلے جاتے. پھر اس کو یہ لگتا ہے کہ یار میں پھر کوئی اتنا بڑا سا چیز ہو گیا ہوں، یا ایک آدھ جو ہے وہ ٹورنامنٹ جیت جاتا ہے کرکٹ کا یا کسی اور اسپورٹس وغیرہ کا جیت جاتا ہے، تو یہ سمجھ جاتا ہے اپنے آپ کو کہ بھئی میں بالکل پاورفل ہوں. یا یہ کہ امریکن کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس کو ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں کہ بھئی آپ جو ہے یہاں کے ایشیا کے ٹائیگر بن گئے ہو، تو وہ پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار میں کچھ چیز ہوں. اس میں ہوا میں بھر جاتا ہے، جیسے غبارے میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہوا دو بھر جاتا ہے، 1 منٹوں میں بھر جاتا ہے، اور وہ ہوا بھی اس کا بہت ہی ایک ہی چھوٹی سی سوئی لگا تو اس کا ہوا نکل آتا ہے. اسی طرح سے اس کو ہم نے دیکھا 5-6 دفعہ اس کو ہوا بھری اور ہم نے ہوا نکالا ہے. پھر جو وہ یعنی ان کے غبارے میں آواز زیادہ دیر تک نہیں غبارے کی
آخر وہ پش کر کے کسی جگہ پر گر جاتا ہے اور پھر جو ہے کئی عرصے تک وہ ایسے پڑا رہتا ہے، پھر کہیں پھر اس کو ہو جاتے. یہ اس کو عادت ہے، اس کو جو ہے کہ ایک بینگ ایک میں سائیکالوجسٹ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ جب تک کسی کو اگر کہ مار نہ پڑے، جب تک کسی کو جو ہے ایک سبق نہیں سکھایا جائے، کیونکہ دو قسم کے سبق سکھائے جاتے. کسی کو پیار محبت سے اگر بتایا جائے تو وہ پیار محبت سے وہ سیکھ جاتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں کہ ان کو جو ان کے اوپر تشدد کیا جائے، ان کو مارا پیٹا جائے، ان کو جو ہے ڈنڈے اس کے سر پر مارا جائے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ سبق سیکھے گا. تو یہ انڈیا یا ہمارا ہمسایہ یہی ایسا ہی کیس ہے کہ جب تک اس کو سر پر اس کا ایک ڈنڈا نہیں مارا جائے اس ٹائم اس وہ سیدھا نہیں ہوگا. تو وہ ابھی پھر دوبارہ اس کو چاہیے. جی بالکل. اور یہی بات ہے جو پہلگام کا واقعہ کچھ دن پہلے جو رونما ہوا ہے اور پھر علل اعلان ایک جنگ جو ہے وہ لفظی جنگ مودی نے چھیڑ دی ہے. ٹھیک ہے، انڈیا نے. اچھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے انڈیا کی، وہاں کے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہاں پہ جو سمجھ بوجھ رکھنے والے شخصیات ہیں یا عوامی ادارے ہیں یا خود فوج میں بھی ان کے لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے کہ آپ جنگ لڑ رہے ہو. پہلگام کے واقعے میں تو سب سے بڑی سیکورٹی لیبس تھا اور وہاں پہ نہ پولیس تھی نہ کوئی اور تھا، اور وہاں پہ لوگ آتے ہیں پہلگام کے جو وہاں پہ سیاح بہت آتے ہیں، بڑا خوبصورت علاقہ ہے. تو آپ نے وہاں پہ سیکورٹی کیوں نہیں دی تھی؟ آپ اپنی خامی کو چھپانے کے لیے آپ الزام ایک دم سے پاکستان پہ لگا رہے ہیں. اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یعنی خود انڈین عوام اور تنظیمیں جو ہیں وہ اٹھ کھڑے میں مودی کو اس طرح کہہ رہے ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو وہ اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس جو دنیا کا جدید ٹیکنالوجیز میرے ساتھ ہے، اور آئی ٹی میں وہ کہتا ہے کہ میں ایکسپرٹ ہوں اور دنیا کو میں ہزاروں آئی ٹیز جو ہے پی ایچ ڈی ہولڈر جو ایکسپرٹس آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جو ہے چیمپئنز میں دے رہا ہوتا ہوں. تو وہ چیمپئنز آپ کی وہ ٹیکنالوجیز کہاں گئی؟ اور آپ نے جو چاروں طرف جو ہے ہمارے بارڈر کے آپ نے جو سیل کی ہوئے، کوئی مکھی بھی اس طرف جا نہیں سکتی ہے، اس کے باوجود بھی آپ کے اندر یہ واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر ہمارے اوپر ڈالتے ہو. اور یہ چیزوں کو آپ بھول جاتے ہو کہ آپ کے ملک میں کون سے جو ہے شہد کی نہریں بہ رہی ہیں. آپ کے ملک میں آپ کے ملک میں بھی ایسے بہت سارے جو ہے کیمپینز چل رہے ہیں اور بہت سارے ایسے گروپس وہاں پر موجود ہیں جو اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل، بہت اچھی بات آپ نے کہی. تو یقیناً انڈین گورنمنٹ نے دیکھیں پاکستان کی ہمیشہ ایک کوشش رہی ہے کہ خطے میں امن کی فضا قائم ہو. بالکل، کیونکہ ہم اس وقت تک معاشی ترقی کی جانب نہیں جا سکتے ہیں جب تک اس خطے کو پرامن نہ رکھیں. اس خطے کو پرامن رکھنا پاکستان کے علاوہ جو یہ پاکستان کی ایک خواہش بھی، اور پاکستان نے عملی طور پہ یہ ثابت بھی کیا ہے. انڈیا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ایران کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور افغانستان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. پاکستان کی سرحدیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. لیکن ہمیشہ انڈیا جو ہے وہ خطے کے امن کی فضا کو جو ہے خراب کرنے میں وہ پہلے نمبر پہ رہا ہے. ہمیشہ اس طرح کے ڈرامے جو ہیں وہ رچائے جاتے ہیں، جس طرح کہ ابھی پہلگام کا واقعہ جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے. تو پاکستان کی امن کو کمزوری کیوں انڈیا سمجھ؟ حالانکہ پاکستان نے بتایا ہے کہ پہل اگر آپ نے کیا تو جواب ہم دیں گے، اور پھر ہم ہی اس کو روکیں گے، اس جنگ کو جب ہم چاہیں تو تب روکیں گے. تو دیکھو ایک آخر مجبور کیا نا پاکستان کو اس طرح. جی بالکل. اس میں پورا دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ایک پرامن اور ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے، اور اس کے پاس جو پورے دنیا میں اگر آپ کہتے ہو کہ اسلامی ایک ایٹامک پاور ہے پاکستان، اور اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے ذمہ داریاں سمجھتا ہے اور ان چیزوں کو، اور اب آج تک آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی پاکستان
پاکستان نے اپنے جو اس کے پاس اگر انڈیا اتنی بڑی آبادی ہے, اس کے پاس وہ سمجھتے بڑی فوج ہے, تو ہمارے پاس بھی اس کے مقابلے کی ہی اس سے تھوڑی اگر تعداد میں کم ہے, لیکن ہمارے جو اسکلز ہے, ہمارے جو ٹیکنالوجیز ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, جو ہماری ٹرینڈ جو فورسز ہے, اس کے جو مختلف جو کارکردگی ہے اس کے ہزاروں درجے اس سے آگے. لیکن آج تک ہماری جو بھی ٹیکنالوجی, میزائل ٹیکنالوجی ہمارے دیکھا جائے, ہمارے جو ڈرونز ٹیکنالوجی دیکھا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ آبدوز ہمارے جو بری اور فضائی ہمارے جو بھی طاقت اور ٹیکنالوجی کو دیکھا جائے, تو انڈیا کو ہر میدان میں دیکھا جائے کہ ہم نے اس کو مات دے چکے ہیں پیچھے اور تاریخ میں. اور ہم نہیں کہتے, ہم اگر کہ بینگ پاکستانی اگر کہیں کہ بھئی یہ بائسٹوں کی چیزوں کو کہہ رہے ہیں, آپ انٹرنیشنلی رپورٹس اٹھا کے دیکھیں, انٹرنیشنلی جو ایکسپرٹس ہیں جو وار کے اوپر, لڑائی اور جنگوں کے اوپر انہوں نے زندگی گزارے, ان کے جو ریسرچ دیکھے, ان کے جو ہے خیالات دیکھے, ان کے تجزیے دیکھے, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اب سے بہت زیادہ آگے ہے ٹیکنالوجی بہت ساری چیزوں میں. لیکن آج تک ہم نے جو ہے کبھی بھی اپنے ان ٹیکنالوجی پر فخر تکبر گھمنڈ نہیں کیے. آج تک ہم نے جو ہے کسی بھی اپنے ہمسائے ملک کو جو ہے ہم نے اذیت نہیں دی, ہم نے کبھی بھی اپنے جو ہے روب دبدبا ان کو نہیں دکھایا, ہم نے کبھی بھی ان کو جو ہے اس قسم کی جو ہے جو بھارت بار بار ہمارے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے, بار بار ہمارے طرف جو ہے ایسے جو ہے شدت دکھاتے, اور بار بار ہمارے اوپر مختلف قسم کی پابندیاں لگاتے. ہم نے کبھی بھی اس قسم کی چیزیں ہم نے نہیں کیے. ہم ہر وقت ہر میدان میں اسپورٹس کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ تیار ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے, ہم تجارت میں بھی اس کے ساتھ تیار ہوتے ہیں, اس کے علاوہ میڈیکل اور ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم لوگ تیار ہوتے ہیں ان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کرنے کے. لیکن وہ ہے اس طرف سے جو ہے ہمارے اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نیگیٹو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے, نیگیٹو جیسچرز انہوں نے دکھائے, ہر وقت جو ہے انہوں نے نفرت کا جیسچر دکھایا ہے. یہ صرف ہم نہیں کہتے, کہ پورا دنیا کہہ رہے ہیں, اور دنیا کے جو ہے ترقی یافتہ ممالک کہہ رہے ہیں. اور یہی چیز ہے کہ جو موجودہ انہوں نے جو ایک بہت بڑا یہاں پر ان کے سیکیورٹی لیپس ہوا ہے پہلگام کے نام پر, جہاں پر جو ہے ان کے خود کے ہی چیزیں جو اب دیکھیں کہ جب بھی انڈیا میں کبھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کوئی یا الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی امپورٹنٹ سا وہاں پر ایونٹ ہونے جا رہا ہوتا ہے, تو وہاں کے جو خاص کر اگر کہ مودی کو دیکھیں کہ اس کے جب بھی لاسٹ الیکشن بھی ہوا تھا تو اس میں نزدیک ہوئی, تو انہوں نے اس قسم کا ایک ایکشن کروایا تھا اور جو ہے ووٹ گین کیا تھا اور سمپتھی گین کیا تھا عوام کی طرف سے. ابھی بھی دوبارہ وہ سمپتھی گین کرنا چاہتے ہیں, دوبارہ اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر اپنے ملک میں, اپنے ہی عوام میں, اپنے ہی پبلک میں جو ہے وہ ایک اعتماد کھو بیٹھا ہے. اب وہاں پر اس پر کوشچن مارک کیے جا رہے ہیں, اس کے ذہنی توازن پر کوشچن مارک کیے جا رہے ہیں کہ بھئی وہ ذہنی طور پر وہ ایک ساؤنڈ انسان نہیں ہے. بینگ اے سائیکالوجسٹ میں بھی اگر کہوں تو وہ مجھے بھی کہیں سے ایک ساؤنڈ اور ایک پرفیکٹ اور ایک سمجھدار ایک سلجھا ہوا انسان مجھے کہیں سے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے. وہ اپنے ہی جو علاقے ابھی جو ہے ریسنٹلی انہوں نے جو ہے سنتاس معاہدہ کی جو بات کر رہے ہیں, ابھی کل ہی جو ان کا جو پرانا ایک کمشنر ہے, واٹر کمشنر, اس نے کہا کہ یار امپاسبل سی بات ہوتی ہے جو انڈیا اتنی بڑی بات کرتا ہے کہ پانی میں روکوں گا. تو آج تک کسی نے پانی نہیں روکا ہے, تو وہ کس طرح سے روک سکتے؟ وہ یہ صرف اس کی بڑکے ہیں, وہ صرف جو ہے پریشر کرنا چاہتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے جو بھی اس کے آبجیکٹیو ہے, جو بھی مقاصد ہے, وہ جو زیادہ تر مقاصد اس کے پولیٹیکل ہوتے ہیں, زیادہ تر مقاصد اس کے پرسنل ہوتے ہیں, کہ وہ اپنے آپ کو, اپنے پارٹی کو جو ہے آگے لانا چاہتا ہے اور اپنے آپ کا ایک اسکورنگ کرنا چاہتا ہے. اپوزیشن ابھی اس سے اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے, اور اس کے جتنے بھی جو بھی اسٹیٹ ہے, سب اسٹیٹس میں ان کا اپوزیشن اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے. اب کس طرح سے دوبارہ اپنا جو ہے ساکھ کو بحال کیا جائے؟ تو یہ اس قسم کے واقعات کرتا ہے اور اس قسم کے جو ہے چیزیں سامنے لاتا ہے, اس قسم کے ڈرامے کرتا ہے جو آگے جا کر اس کے ہی منہ پر لگ جاتے ہیں اور اس کو ہی واپس اس میں اسے منہ کا کھانا پڑتا ہے. جی بہت خوب, بہت اچھی باتیں آپ نے کہی.
اچھا اب آتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کی سیاسی جماعتیں ہمیشہ اس موقع پہ وہ بھی کسی بھی صوبے کے لوگوں سے پیچھے نہیں رہے ہیں، محب الوطن ہے اور وطن سے ان کو محبت ہوتی ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل. ابھی ریسنٹلی اب دیکھیں کہ 2 دن پہلے ہی بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، اور وہاں پر کوئی بھی پارٹی اگر اٹھا کے متفقہ طور پہ انہوں نے قرارداد متفقہ طور پر انہوں نے پاس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی وہاں پر پولیٹیکل لیڈر تھے، جتنے بھی ممبر صوبائی اسمبلی تھے، سب نے جو کھڑے ہو کر جو ہے فورم پر جو ہے انہوں نے اپنے فوج کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ اور اپنے فورسز کے ساتھ انہوں نے جو ہے کھڑے ہونے کا تہیہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں، اور صرف ہمارے جو فورسز نہیں ہے یہاں، حب الوطنی ہر ایک میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے، کیونکہ ہم بینگ مسلم ہیں. ہمیں جو ہے جب بھی ہم جنگ ہوگی، جب بھی لڑائی ہوگی، ہم فخر سے جا کے اپنے ملک کے لیے لڑیں گے، اور جو ہے اسے جو ہے اپنا ماں کا جو ہے مدر لینڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے، کہ اپنے ماں کی عزت کو اور اپنے مدر کو ہی پروٹیکٹ کرنے کے مترادف ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے ہم موت سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم اسے ان کی طرح جو ہے مردار نہیں ہوں گے. ہمیں یقین ہے کہ ہم جب مارے جائیں گے تو ہم ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، ہم شہید ہو جائیں گے. اور جو ہے یہ زندگی صرف 60 سال کی، 70 سال کی زندگی ہوتی ہے. ہمیں اصل زندگی ابدی زندگی ہے، جہاں پر ہم لوگ وہاں پر جائیں گے تو زندگی بھر رہیں گے. اور یہاں پر تو ہمیں عام سے بندے سے تو ہزاروں سوالات کیے جائیں گے، شہید سے تو کوئی سوال نہیں ہو سکتے. تو وہ کون سا مسلم ہوگا، کون سا اسلام پسند بندہ ہوگا جو شہادت اس کو قبول نہیں ہوگا؟ تو شہادت کے لیے ہر بندہ، ہر ایک پاکستانی، ہر ایک بلوچستانی، ہر ایک عوام، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، خواتین ہو، چاہے مرد ہو، بوڑھے ہو، سب تیار ہیں اپنے فوج کی شانہ بشانہ. اور انڈیا نے دیکھا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں، 4-5 دفعہ انڈیا نے دیکھا ہے کہ یہ عوام نے کس طرح سے اپنے بھرپور فوج کے ساتھ دیا ہے، اور جو ہے ان کو جو ہے بتایا ہے کہ ہم کتنے ان کو جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں اور کتنا اس کا جو ہے منہ توڑ سکتے ہیں.